جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عاصم ہے اور بائی پروفیشن میں ایک بینکر ہوں۔ تو آج سے اس چینل کے توسط سے ہم روزانہ ایک حدیث کو ڈسکس کریں گے، اور ایک ایسی حدیث جو کہ حدیث کی شرافا کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں جس کتاب کا انتخاب کیا دیٹ از لؤلؤ والمرجان، خواجہ فواد عبدالباقی کی ایک تالیف ہے اور بہت ہی شرافاک تصنیف ہے ان کی، اور اردو کا ترجمہ ہے جس میں انہوں نے صرف ان حدیث کو جمع کیا جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اماموں کے سمیت مختصر تعارف پھر کسی ایک ویڈیو میں کروں گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایک حدیث کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی حدیث ہے جس کو جناب مولا علی علیہ السلام نے کوٹ کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے متعلق جھوٹ مت بولو، یعنی ایسی بات جو میں نے نہ کہی ہو اپنی طرف سے گھڑ کر میری جانب منسوب نہ کرو، اس لیے کہ جو میرے بارے میں جھوٹ گھڑے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اور اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک حدیث جو کہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے سامنے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عمدن جھوٹی بات گھڑ کر میری طرف منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عمدن کوئی جھوٹ گھڑ کر میری طرف منسوب کرے گا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ چوتھے نمبر پہ حدیث مغیرہ ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا کسی دوسرے شخص کے بارے میں جھوٹ بولنے کی مانند ہے۔ اسی سلسلے میں چوتھی حدیث ہے جناب حضرت مغیرہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، میرے بارے میں جھوٹ بولنا کسی دوسرے شخص کے بارے میں جھوٹ بولنے کی مانند نہیں ہے۔ جو شخص عمدن جھوٹ گھاڑ کر میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ تو اس کے ساتھ یہ آج کا اس کا لؤلؤ والمرجان کا مقدمہ تھا جو کہ اختتام پذیر ہوا، جس میں ہم نے 4 احادیث کو بیان کیا جو حضرت علی، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منسوب ہیں۔ تو اس کے ساتھ آج کا مقدمہ اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہے میں نے۔ آپ سب سے درخواست ہے، ریکویسٹ کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور روزمرہ کی دین سے معاملات کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔